یہ بات تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان دو تاریخی کرداروں کے بارے میں جنہوں نے اپنے فیصلوں اور غداری کی وجہ سے بر صغیر کی تاریخ کو بدل دیا۔ تو چلتے ہیں میر جعفر اور میر صادق کے کہانیوں کی جانب۔ میر جعفر کی تاریخ 17ویں صدی کے وسط میں شروع ہوتی ہے۔ وہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کے مشیر خاص تھے۔ جب سراج الدولہ نے 1756 میں انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو میر جعفر نے اپنی طاقتور فوج کے ساتھ سراج الدولہ کی حمایت کرنے کی بجائے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کرنے کا فیصلہ کیا۔ پلاسی کی جنگ جو 23 جون 1757 میں ہوئی وہ ایک اہم موڑ تھی۔ میر جعفر نے سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کے کمانڈر ولیم کیکس کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت میر جعفر نے اپنی فوج کو کمزور کیا اور خود کو انگریزوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ جنگ تاریخ میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنی، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے بنگال پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ سراج الدولہ کی شکست کے بعد میر جعفر کو عہدے پر بٹھایا گیا، لیکن انہیں کبھی بھی حقیقی طاقت نہیں ملی۔ میر جعفر کی حکمرانی کا آغاز 1757 سے ہوا اور وہ 1760 تک نواب رہا۔ اس دوران اس کی حکومت کا مقصد انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنا تھا، لیکن ان کی حکمرانی کو عوامی ناپسندیدگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح فقط 3 سال کی حکمرانی کے لیے میر جعفر نے خود کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے غدار کہلوایا۔ اور دوسرا تاریخی کردار جو غداری کی علامت بن چکا ہے وہ ہے میر صادق۔ میر صادق بھی ٹیپو سلطان کے مشیر خاص تھے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں مارچ 1799 میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کیے گئے جو انہوں نے مسترد کر دیے۔ اپریل کے آخر میں سرنگام پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا سا شگاف پڑ گیا۔ میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہ دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو اس شگاف کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ انگریزوں کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ پیدل دوڑے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب سپاہی اپنی طاقت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے۔ ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی غداری کو بھانپتے ہوئے اسے قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے جان سے گئے۔ آج زائرین ٹیپو سلطان کے مزار کو ایک بزرگ کی درگاہ کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن میر صادق کی قبر تباہ حال ہے اور کچھ سیاح اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اس کے قبر پر پتھر بھی پھینکتے ہیں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کے ایک شعر میں کہتے ہیں: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ یعنی بنگال کے میر جعفر اور دکن کے میر صادق ملت، مذہب اور ملک کے لیے رسوائی کا باعث بنے۔ اسی طرح ہر دور میں مسلمان حکمرانوں کو میر جعفر اور میر صادق کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ اس وقت کے میر جعفر اور میر صادق کون ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔